الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے دنیا میں ایک نظام مراتب رکھا تھا، اور اللہ تعالی نے انسانوں کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ رتبے کا اصل معیار دین ہے، اور خاندانوں، برادریوں اور ان میں پھر اسباب اور وسائل اور ذرائع کی تقسیم کی بجائے پیمانہ اور معیار یہ مقرر کیا تھا کہ سب سے اعلیٰ اور برتر انسان وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، جس شخص میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے وہ آدمی کم درجے کا ہے، اور جس میں اللہ کا خوف اور عدل ہے وہ آدمی معاشرے میں سب سے اونچے مقام پر ہے۔ اور اس مقام کا تعین اللہ نے خود ہی فرمایا اور یہ کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ، اور تم میں سب سے زیادہ عزت اور احترام اس شخص کا ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑھیا اور بہتر تقوی میں ہے۔ پھر معاشروں میں تبدیلی آتی چلی گئی اور بڑائی اور مقام اس شخص نے لے لیا جو شخص مال میں اور دنیا میں بہتر ہے۔ دنیا اتنا بڑا حجاب بنی کہ اس نے مراتب کو بدل دیا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں باپ کو اپنی وہ بیٹی بہت پیاری لگتی جو اللہ کا خوف رکھتی ہے، خدمت کرتی ہے، اور تقوی اختیار کرتی ہے، جس کی دعائیں معاشرہ تو ایک طرف لیکن اس کے ذات اور اس کے خاندان کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی سچی بندی خدا کے خوف سے اور اس کی محبت میں ہاتھ پھیلاتی ہے، رو دیتی ہے، اور اس کے انعامات پر بھی اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن اتنی قابل قدر بیٹی کی بجائے ترجیح اس کو ملی جس کا کردار جتنا بھی مشکوک ہو لیکن دنیا میں اس کا عہدہ ہے اور وہ پیسے کما کر لاتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک مراتب کا نظام ان معاشروں میں
جہاں دین نہ صحیح لیکن دنیا تو پائی جاتی ہے، اور ایک وہ معاشرہ وجود پذیر ہو رہا ہے جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ اس معاشرے کی بنیاد فرد کی خواہش ہے، اور وہ جاہل اور سرپھرا اور اپنے نفس کا مطیع اور فرما بردار کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس وقت غصے میں آئے اور کیا کر گزرے، اور کسی وقت خوشی کے موڈ میں ہو تو 100 قاتلوں کے لیے پروانہ جاری کر دے کہ یہ سب کے سب بخشے گئے، جرم معاف ہوا اور عدالتوں سے نکالو، تو ایسے سرپھرے لوگوں کے معاشرے کو آدمی کس چیز سے تعبیر کرے؟ جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے انہیں اپنی گمراہی کے لیے بھی آخر کچھ تو اساس چاہیے تھی۔ پرویز گمراہ ہوا تو اس نے کم سے کم ہزاروں صفحات کا مطالعہ کر رکھا تھا، اس کی کثرت معلومات نے اسے گمراہ کیا۔ غلام احمد قادیانی گمراہ ہوا، اسے اس کے خوابوں نے بھی بہت حد تک گمراہ کیا، تو گمراہ ہونے کو بھی تو کوئی بنیاد چاہیے۔ اب معاشرے میں ہادی ہونے کی بھی کوئی بنیاد نہیں، اور مضل اور گمراہ کرنے والوں کی بھی کوئی بنیاد نہیں۔ اس لیے معاشرہ جو تشکیل پا رہا ہے، اس میں یہ جتنا دیندار طبقہ ہے، اس دیندار طبقے میں 2 ایسی برائیاں آ گئی ہیں کہ ہم سب کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ ایک گمراہی یہ آ گئی ہے، اور معاشرہ چونکہ مراتب کے اصول پر قائم نہیں رہا، اور غربت اور عمارت کے اصول پر بھی قائم نہیں رہا، اس لیے اس بے ڈھب اور بے ڈھنگے رویے کو کیا کہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو تلاش تھی کہ صحیح راہ ملے، اور وہ مسجدوں میں گیا، گھوما پھرا، اور اس نے کہا کہ اسلام ہندوستان میں کوئی مذہب نہیں ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے۔ پھر عیسائیوں کے پاس گیا تو ان کی تثلیث کے فلسفے میں پھنس گیا، پھر سکھوں کے ہاں چلا گیا، اور آخر پر پہنچ کے ہندوؤں کے ہاں چلا گیا، اور گرو بہت پسند آیا۔ تو گرو نے کہا کہ میں تمہیں بہت کچھ سکھا سکتا ہوں، اور تم میں بھی استعداد ہے،
شرط صرف ایک ہے کہ میرے ساتھ وفاداری کرو اور ساتھ رہو۔ وہ پہلے ہی سب کچھ لٹا چکا تھا، گرو کے ساتھ ہو گیا، اور گرو جنگلوں شہروں میں پھرتے پھرتے لاہور پہنچے۔ سخت افراتفری کا زمانہ تھا اور سلطنت کو استحکام نہیں تھا، اور سکھ لاہور پر قابض تھے۔ تو اس نے لاہور پہنچتے کے ساتھ کہا کہ حضور شہر میں داخل ہو گئے اور بھوک ستا رہی ہے، اور کچھ کھانے کو ہوتا تو اچھا ہوتا، اب چلنے کو دم باقی نہیں۔ گرو ایک مٹھائی کی دکان میں داخل ہوئے اور پوچھا یہ کھاجا کیسے ہے؟ کھاجا اب تو ایسے ہی بنتا ہے، کسی زمانے میں بہت عمدہ خالص اجزاء سے بنتا تھا اور بہت اعلیٰ درجے کی مٹھائی میں شمار ہوتا تھا۔ تو حلوائی بھی سکھ تھا، اس نے کہا کہ 1 ٹکے کا 1 سیر۔ گرو کو شبہ ہوا اور وہ سوچتا رہا کہ 1 ٹکے کا 1 پاؤ ملنا بہت دشوار ہے، یہ 1 سیر کیسے دے رہا ہے؟ اتر گیا دکان سے اور اس نے کہا کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، اور چلا گیا۔ اور ایک ساگ ہوتا ہے سنجی، سنجی کا ساگ عام طور پہ اگتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے، پکانے والی نے اچھا پکایا ہو۔ تو اس نے پوچھا، سنجی کا ساگ دیکھ کے دل بھر آیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، دل للچایا، دل بھر آنا تو اور جملہ۔ صحیح چیز یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ سنجی کا ساگ دیکھ کر نظر للچائی۔ پوچھا جا کے کنجڑ سے کہ کیسے دیا، تو اس نے کہا کہ 1 ٹکے کا 1 سیر۔ تو پلٹا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بھاگ اس شہر سے۔ اس کا گرو جی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ٹکے سیر بھاجی، سبزی، سنجی کا ساگ، ٹکے سیر کھاجا، ٹکے سیر بھاجی، ٹکے سیر کھاجا، جیسی پربت ویسا راجا۔ اس نے کہا جس شہر میں کھاجا بھی ٹکے میں سیر ملتا ہو اور معمولی سبزی بھی ٹکے میں سیر مل جاتی ہو، اس شہر کا کیا اعتبار ہے؟ معلوم نہیں کوئی اٹھ کے مار دے، لوٹ لے، غلام بنا لے، کچھ کر دے، شام کو مجھے ہی بادشاہ بنا لیں، تو ان بے اعتبارے لوگوں میں کیا رہنا؟ وہ پھر بھی کوئی معاشرے تھے، اور اب بھی دنیا میں ہیں، برائی کی بنیاد پہ ہیں، دولت کی بنیاد پہ ہیں، عہدے کی بنیاد پہ ہیں، مراتب کی بنیاد پر ہیں، اور جہاں کوئی اصول ہی نہ رہے کہ دولت ہے تو اس سے بھی نہ دبے، اور عہدہ ہے اس کا بھی احترام نہ رہے، اور مراتب میں جو نچلا درجہ ہے اس کو اوپر اٹھا کر لے جائے، اور اوپر جو ماں باپ ہیں انہیں اپنی بیوی کے تابع کر دے، تو اس معاشرے کا کیا اعتبار؟ تو اللہ نے جس تقسیم پر معاشرہ رکھا تھا وہ تقویٰ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور جس چیز کا نام خاندان ہے یہ معاشرے کا سب سے بڑا عکاس ہے۔ معاشرے کی پوری تصویر دیکھنی ہو تو اپنے خاندان پر غور کرے کہ اس ہمارے خاندان میں مراتب کی بنیاد کیا ہے، پیسہ، دولت، عہدہ، تعلقات، اللہ کا دین، کسی کا علم، یا پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کا معیار ایک اپنا نفس ہے۔ جب چاہا ماں باپ کو خدا کے درجے میں لے گئے اور اگلے دن انہیں پاؤں کا جوتا بنا لیا۔ ایسے سر پھرے اور ایسے جاہل لوگ جب معاشروں میں ابھرنے لگے، جیسے کہ ہمارے ہاں، تو دو مصیبتیں بڑے بڑے دیندار لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اپنے آپ کو ان دونوں مصیبتوں سے بچانا چاہیے۔ اپنی نسلوں پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے گھر پہ نظر رکھنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی ان دو رویوں سے بالکل پوری طرح محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک رویہ پیدا ہوتا ہے جو ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور وہ پیدا ہوتی ہے کہ فرد جس کو ذرا سی بھی دین کی ہوا لگ گئی، ہر وقت نفرت اور غصے میں بھرا رہے۔ 4 دن نماز پڑھ لی اور غصہ عروج پر پہنچ گیا، اور ذرا داڑھی لمبی ہو گئی، اور ایسی نفرت دوسروں سے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ پاک اور پوتر یہی ہستی ہے، ان کے ادب میں ذرہ کمی نہیں ہوئی، اور نفرتوں کی وجہ سے گالیاں منہ سے نہ بکی۔ یہ رویے شدید نفرت اور شدید غصہ اور اس کا پھر فوری طور پر نفاذ، یہ سب اندر کے نفاق کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسا شخص پکا کافر ہوتا اور خدا کو گالیاں دیتا تو اچھا تھا کہ مخلوق خدا اس کے ظلم سے بچتی۔ سارے جہان کو دعوت دے گا، اور اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے فخر سے کہ میں مسلمان۔ فخر جب انکساری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا قرب دلاتا ہے، اور فخر جب کبر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو جہنم کو ڈیزرو کرتا ہے ایسا مرد اور ایسی عورت۔ فخر انکساری کے ساتھ اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ جس چیز پہ فخر ہے، خدا کے دین پہ، اپنی بہن، بھائی، رشتہ دار، کوئی محلے کا آدمی، عورت، مرد اس میدان میں مجھ سے بڑھ جائے تو مجھے اور خوشی ہونی چاہیے کہ دیکھو بھئی ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ خاتون ایسی ہے جو ماشاءاللہ تہجد، اشراق اور چاشت بھی پڑھتی۔ یہ فخر ہے، اور اس کے ساتھ دوسروں کی برتری ہے، اپنی عاجزی ہے۔
یہ دینداری اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور جس دینداری میں فخر ہو کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار، علمبردار، اسلام ہماری وجہ سے زندہ، اور کوئی اسلام میں ہم سے بہتر کریکٹر کا آدمی ہو، اسے دیکھ کے جلنا، یہ فخر نہیں ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے جس کا علاج دنیا میں کر لے تو اچھا ہے، نہ کرے تو جہنم خود ہی کر دے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگ دیندار ہیں وہ دین کے نام پہ اپنی خواہشات نفس کو معاشرے پہ مسلط نہ کریں، اور معاشرے پہ مسلط کرنے کا تو حال یہ ہے کہ ہر وقت نفرت، ہر وقت چہرے پہ ایسی شدید کیفیت کہ بس چلے تو بم سے اڑا دے۔ یہ انہی نفرت زدہ اور جاہل اور غصے سے بھرے ہوئے مذہبی رہنماؤں اور مولویوں کا حال کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایٹم بم چیز کیا ہوتی ہے، وہ بھی اچھل اچھل کے مطالبے کرتے ہیں کہ ایٹم بم گراؤ۔ ابھی کس پہ گراؤ اور کہاں گراؤ؟ ان کی یہ باتیں اس لائق بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی بولے۔ اس لیے بچوں کو بہت ضروری ہے کہ بچایا جائے، کہ اللہ کے دین پہ عمل کریں، نماز پڑھیں، باجماعت پڑھیں، مسجد جائیں، تلاوت کریں، مگر اس بنیاد پہ دوسروں سے نفرت اور اس بنیاد پہ غصے میں اٹھ کے آنا، یہ منافقت ہے، یہ نفاق کا مرض ہے۔ خود اس کا علاج ضروری ہے، حتیٰ کہ ایسے شخص کو سوائے فرائض کی عبادت کے باقی سب عبادتوں سے روک دیا جائے علاج کرنے کو تو بھی ٹھیک۔ اس لیے اللہ کا دین جن اخلاقیات کا تقاضا کرتا ہے وہ انکساری ہے، وہ عاجزی ہے، وہ دوسروں کو دین میں ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہے۔ اور اس دعوت میں جہاں بنیادی طور پہ ہر مرد و عورت کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہے، اس کا آغاز اپنے نفس سے کرنا چاہیے۔ ساری دنیا کو دعوت دے اور خود کو بھول جائے، یہ غلط ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اپنی جان کو خود سے بھی دعوت دینی چاہیے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی محبت کی طرف، آؤ اللہ کے ساتھ تعلق کی طرف، اور اپنے نفس کو مخاطب بنا کر اسے یہ بات کروانی چاہیے اس سے کہ تم یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ محض اشک شوئی اور محض اب تمہاری تسکین ہے۔ اللہ کا دین اس کے علاوہ بہت سے تقاضے کرتا ہے۔ اور دوسرا رویہ جو عام طور پہ ان مذہبی لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ دوسرا رویہ احساس کمتری ہے۔ بہت بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ حقارت کی نگاہ سے بچا جائے اور حقارت کی نگاہ سے بچایا جائے۔ جب یہ پتہ ہو کہ میں اس مجلس میں جاؤں گی اور وہاں کوئی بھی مجھے پسند کرنے والا نہیں ہے، میں جہاں جاؤں گی دو عورتیں بات کر رہی ہیں تو اٹھ کے الگ ہو جائیں گی، میں جاؤں گی تو خام خواہ میرے پہ تنقید ہوگی اور حقارت کی نظریں مجھ پہ لوگ ڈالیں گے،
تو ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے، اس سے انسان خود نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے پر کیا سزا ملتی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ اس گندے کیڑے کی طرح ہے جو غلاظت اور گندگی میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہیں پہ وہ سانس لیتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ انتہائی پاک ہے۔ کچھ اس قسم کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں، بعینی ہی یہی الفاظ نہیں ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے کہ دوسرے کو نفسیاتی مریض بنانا ہے، اور جو نظر ایسے لوگوں کو مریض بناتی ہے، اس نظر کا اللہ کے ہاں اس سے بھی شدید عذاب اور حساب ہوگا، جتنا کہ یہ غیر محرموں کو دیکھنا نہ دیکھنا ان مسائل میں الجھے رہتے ہیں، اس سے زیادہ شدید نظر وہ ہے۔ اسی معاشرے میں بیسیوں بچے اور بچیاں ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں فون پہ، کبھی خط لکھ کے، کبھی وہ خط تو خیر اب لکھنے کا رواج نہیں رہا، SMS کے ذریعے، کہ نظر پہ قابو نہیں رہتا، اور اتنے برس ہو گئے کسی نے نہیں پوچھا کہ مجھے ایک مرض یہ ہے کہ حقارت کی نظر سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اس کا کیا علاج ہے؟ کاش کوئی پوچھتا۔ یہ محرم اور نامحرم کی نظریں اتنا آدمی کو تباہ نہیں کرتی اور جہنم میں نہیں گراتی جتنا دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا جہنم کے نچلے حصے میں لے جاتا ہے۔ نہ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مزاج تھا، جسے بٹوین دا لائنز کہتے ہیں نا۔ اگر آپ احادیث کو پڑھیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نظر آئے گا کہ معاشرے میں جتنے ٹھکرائے ہوئے اور جتنے حقیر سمجھے ہوئے لوگ ہوتے تھے، بیوائیں تھیں، یتیم بچے تھے، قیدی تھے، اس طرح کے جتنے لوگ تھے، سب سے زیادہ محبوب وہ تھے۔ سے کوئی نہیں پوچھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور جس کا شکل منہ دیکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے قرب میں جگہ عطا فرماتے تھے۔ ایک آدمی گزرا اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ یہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اس کے کیا کہنے، اس کے باپ دادا بھی بڑے امیر کبیر، بہت بڑے لوگ، خود یہ بھی مالدار، بہت پیسے والا۔ فرمایا تم کیا کہتے ہو اگر یہ کسی جگہ اپنا رشتہ لینے جائے؟ ان کا اللہ کے رسول اپنی بیٹیاں پیش کریں لوگ اس کے رشتے کے لیے۔ بس آپ چپ ہو گئے۔ اور تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی گزرا، پھٹے کپڑے، الجھے ہوئے بال، اور صفائی بھی کچھ ایسی خاص نہیں۔ فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان کا اللہ کے رسول اس سے تو کوئی ہمارے محاورے میں کہیں تو ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے، اور اس کو کون پوچھے، اور رشتہ اس کی تو بات ہی نہ کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب شعث، کتنے ہی وہ جن کے بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کو سر کے بال دھونے کو صابن نہیں ملتا، اغبر، گرد آلود چہرے، مدفوع من الابواب،
لوگ انہیں اپنے دروازوں سے بھگا دیں، رشتہ دینا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، کوئی اپنے در پہ کھڑا نہ ہونے دے۔ ذی تمرن او تمرین، ایک اور دو کھجور جس کی قیمت نہ لگے۔ لوگ سمجھ اللہ، یہ اتنے نفرت اور حقارت سے دیکھے جانے والے اگر اللہ کو کبھی قسم دے دیں کہ اللہ یہ کام کر دے تو اللہ ان کی قسم کی عزت رکھ لیتا ہے، کہتا ہے میرے بندے نے مانگا ہے ضرور دیں گے۔ اس لیے جو اب بات کہنے لگے ہیں نا، اسے آج کا ماحصل سمجھیں، اسے لکھ لینا جا کے گھر، اور ہمیشہ غور کرتی رہنا اس پہ کہ غربت اور امارت ان دونوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ غربت شدید گناہوں تک پہنچا دیتی ہے، اور امارت اس کا عذاب غفلت۔ امیر آدمی غفلت میں مارا جاتا ہے اور غریب آدمی گناہوں میں مارا جاتا ہے۔ جتنے گناہ غربت میں ہیں امارت میں اس سے کم ہیں۔ غربت دنیا کے چکر سے نکلنے ہی نہیں دیتی، اس سے دنیا کو ترک کیا کرتا ہے، وہ تو ہمیشہ اس احساس سے کمتری میں مبتلا رہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ غربت، یہ احساس کمتری، یہ لوگوں کو بھی دعوت دیتی ہے کہ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھو، لوگ دیکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف امیر آدمی اس سے اوپر جا چکا ہوتا ہے دنیا سے، اور دنیا اس کے عہدے اور اس کی دولت کی بنا پر چل رہی ہوتی ہے، اور وہ اس میں خوش ہوتا رہتا ہے، اور یہ اس کی غفلت اسے لے ڈوبتی ہے۔ اس لیے جس شخص کی عمارت میں غفلت نہ رہے اور غربت میں استغنا رہے، وہ مومن آدمی ہے، وہ عورت مومن اتنی اچھی مومنہ ہے کہ جنت خود چاہتی ہے کہ اس کے اندر چلی جائے اور اپنا گھر لے۔ اللہ کے اچھے بندے استغنا کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ دنیا مل گئی بہت اچھا ہے، اللہ آپ کا شکر ادا کریں گے، اور نہیں ملی اور غربت آ گئی تو اللہ کوئی حرج نہیں ہے، میرے لیے غربت ہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، میں صبر اس پہ کر لوں گی۔ دونوں حال میں اللہ سے جڑی رہے۔ جو عمارت ہے تو غفلت نہ قریب آنے دے، شادی ہے، بچے ہیں، دلہن ہے، بہو آ رہی ہے، بیٹی گھر سے جا رہی ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، ایک نماز بھی اگر اس میں رہ جائے نا تو آپ مجھے معاف کیجئے گا، ان سارے چونچلوں میں ایک نماز بھی رہ جائے تو لعنت ہے ایسی عمارت میں۔ دفع کرو، کیوں اپنے پروردگار کی عبادت رہے؟ کیوں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ نہیں کیا؟ وہ اللہ جسے آپ سے محبت ہے، جسے آپ سے تعلق ہے، جس نے آپ پر رحمت کی ہے، جو آپ کے متعلق کہتا ہے کہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی وراثت لو، جو کہتا ہے سارعوا الی جنہ، جلدی کرو جنت لپکو، مغفرت من ربکم، جلدی کرو اپنے پروردگار سے معافی حاصل کرنے کے لیے، اسی کو آپ نے چھوڑ دیا تو اس دولت کو پھر کیا کرنا ہے؟ ایسی عمارت جو قبر میں بھی کام نہ آئے،
شوہر اور بیوی اور بچے اور شوہر اور اولاد سب مل کے دفنا آئیں اور صرف آپ اور اللہ، آپ کیا کہیں گی کہ میں نے کیوں نماز چھوڑ دی؟ اس لیے کہ پیسہ اللہ آپ نے دے دیا تھا، غفلت تو ہو گئی نا۔ یہ کبھی نہ کرے، استغنا رہے دل کا۔ کئی گھرانوں میں عمر کے اس حصے میں ماں پہنچ جاتی ہے جہاں کہتی ہے بیٹی اب میں کیا اچھے کپڑے پہنوں گی اور کیا اب زیور پہننا ہے، بس چھوڑو اس کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ استغنا کی ایک کیفیت آ جاتی ہے، بیٹے آپ پہنو، خوش رہو، میں تمہیں دیکھ کے خوش ہوتی رہتی ہوں۔ یہ استغنا ہے، بے نیازی ہے۔ اس حال میں غربت رہی، اپنے پروردگار کے در پہ پڑی رہی، صبر کرتی رہی، کیا کہنے اس کے۔ اور اس حال میں عمارت آئی، اور عمارت سے بھی کوئی ایسا خاص فائدہ نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اللہ نے بچوں کو اتنا دیا، شوہر کو اتنا دیا، مجھے اتنا دیا، اتنا اچھا گھر دے دیا۔ دونوں حالات میں عمارت نے غفلت میں نہیں ڈالا اور غربت نے گناہ میں نہیں ڈالا، بس یہ مرتے ہی جنت میں پہنچ گئی انشاءاللہ۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نہ خود اس حقارت کی نظر کا شکار ہوں، نہ دوسروں کو پر حقارت کی نظر ڈالیں۔ یہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کہ دوسرا محسوس کرنے لگے کہ میں ذلیل ہوں، میں کم درجے کی ہوں، میری کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں، اوفو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی پاکی کے لیے جہنم بھی ناکافی۔ ہم نے شاید پہلے بھی سنایا ہو، بڑی عبرت کی چیز، ہماری بھانجی چھوٹی سی، شاید تیسری چوتھی کلاس میں پڑھتی تھی، تو وہ ایک دن گھر آئی اور بچی چھوٹی، اس نے واقعہ سنایا، لیکن ہمارا دل کانپتا تھا سنتے ہوئے اس واقعے۔ بڑی سادگی سے وہ چھوٹی سی بچی مجھ سے کہنے لگی کہ ماموں جان، ہمارے کلاس میں ایک بچی ہے جس کا رنگ گہرا ہے، تو میری جتنی بھی سہیلیاں ہیں اور کلاس کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں اس کے پاس نہیں جاتی، اور ایک دن وہ میرے اور میری سہیلیوں کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا رنگ کالا ہے لیکن میں عیسائی تو نہیں ہوں نا۔ اس نے کہا میں تمہارے جیسی مسلمان۔ ہم ایک مدت تک پھر بیٹی سے پوچھتے رہے کہ بیٹی آج اس سے ملی تھیں، ہاتھ ملایا تھا، کوئی چائے پی تھی، بیٹھی تھیں، ٹافیز کھائی تھیں؟ پھر ایک دن اس نے کہا مجھ سے تو اس کی بہت محبت ہو گئی۔ آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ بچیاں ہیں چھوٹی، ان کا کیا قصور، انہیں سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن جو حقارت کی نظریں ہیں نا، یہ یہاں تک لے جاتی۔ اس لیے یہ بڑا جرم ہے کہ حقارت کی نظر کسی پہ ڈال کر اسے احساس کمتری میں مبتلا کیا جائے۔ اور یہ جرم کہ آپ کہیں جائیں اور احساس کمتری آپ کے لیے لوگ پیدا کریں، یہ تھوڑا ہے۔ اس سے بڑا وہ ہے کہ متکبر آدمی دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ کسی کو نفسیاتی بیماری میں مبتلا کرنا، کسی کے ذہن کو خراب کرنا،
ایک جملہ اور ایک لفظ جو دوسرے کو تڑپا دے اور رات بھر سونے نہ دے اور دن بھر سوچنے نہ دے، یہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں کیا آپ کو مثال دوں، اس سے بہتر ہے شام کو بیٹھ کے شراب پی لیں۔ شراب کا وہ رسیہ جو ولیعذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، واش روم میں بھی شراب کے بغیر نہیں جا سکتا، وہ 1000 درجے اس سے اچھا ہے جس بدبخت کی زبان کینچی ایک فکرہ کہہ دیا اور دوسرے کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ جس شخص کا دین اسے اخلاقیات نہیں سکھاتا اور جس عورت کا دین اسے علم کی طرف نہیں لے کے جاتا، آخر یہ دین ہے پھر کیا؟ اس لیے دونوں جذبوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ جہاں احساس ہو کہ میں چلی جاؤں گی اور لوگ ایسے ایسے کہیں گے، نہیں جانا چاہیے۔ اللہ بہت ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ ہر مرد و عورت دنیا میں جو اللہ نے بھیجا ہے وہ بہت اچھا پروردگار ہے، لیکن بنیادی طور پر ہر مرد و عورت میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے، ایک سے ایک بڑھ کر اچھا ہے۔ آخر اس حسن کا کوئی پیمانہ معیار تو ہوگا، اور اس معیار پہ جب بھی آپ کسی کو پرکھیں گی وہ ناقص نکلے گا۔ ہر ایک بدصورت ہے، کیا حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے کہ تمہارا رنگ گہرا ہے اور اس کا رنگ گہرا نہیں ہے، اور یہ میک اپ اتنا اچھا ہے اور یہ میک اپ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اور یہ تو ایک بات تو ہے حقیقت میں کہ یہ میک اپ اچھا اور نہ اچھا، لیکن اس کو غرور اور کبر کی بنیاد بنا لینا یہ تو غلط بات ہے۔ ہر ایک بدصورت ہے، اللہ نے اس بدصورتی کو چھپانے کے لیے فرما دیا کہ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ جب اخلاق آدمی کے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں تو شکل کی یہ ساری بدصورتیاں چھپ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی غربت یا عمارت یہ دونوں چیزیں اللہ سے نہ کاٹیں۔ غربت سے ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان گناہوں کا مذاق اڑایا جائے، ان گناہوں کا چرچا کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے خرچ کیا جائے۔ اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ اللہ نے اگر کچھ دیا ہو تو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی آ کر قرض مانگ لے، کوئی آ کر اپنی ضروریات زندگی آپ کے سامنے رکھ دے، کوئی آ کر کہہ دے کہ بہن میرے پاس اس وقت کپڑوں کے لیے نہیں ہے، کچھ پیسے دے دیں۔ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں آپ رکھیں گی، اللہ کے دین کی طرف دعوت دے سکیں گی۔ اگر نہ آپ کی اپنی پوزیشن اگر ایسی نہیں ہے نا، تو پھر جنت کی باتیں کرتی رہیے، سرٹیفکیٹ دیتے رہیے اور نقد ساتھ کچھ نہ دیجیے تو اب وہ بھی کوئی نہیں سنتا۔ ہمیں دنیا میں بھی بہتر بننا ہے، بغیر غرور اور کبر کے دنیا داروں سے بہت آگے چلا جانا چاہیے، ترقی کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے اللہ کے دین کے ساتھ۔ وہ عمارت اور وہ پیسہ، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ سب چیزیں غفلت پیدا نہ کریں اور ایسی پوزیشن ہو جائے کہ لوگ جانیں کہ یہ اللہ کی بندی اچھی ہے، اس سے مانگا جا سکتا ہے، اس سے کچھ لیا جا سکتا ہے، اس کے سامنے اپنی ضرورت پیش کی جا سکتی ہے۔ کیا کہنے اس خاتون کے جو اس مقام تک پہنچیں
کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں کہ یہاں سے 200-400 1000 2000 کسی صورت کے وقت مل جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے مالک اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے ایک لمحے کے لیے اس کا قائم مقام بن جاتا ہے کہ لو بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کی صفت اس خاتون میں آ جاتی۔ تو اس لیے دینداری کے ساتھ یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ بچوں میں۔ ایک احساس کمتری کہ سب آگے چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے۔ انکساری کے ساتھ فخر کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یہ تھوڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کے مولا ہیں۔ ان کی شفاعت قیامت میں مطلوب ہے، ان کی دعا مطلوب ہے، ان کی طرف سے جو تربیت عالم ارواح میں ہوتی ہے وہ مطلوب ہے۔ بہت گہری باتیں ہیں جن کا سمجھنا بھی بسا اوقات دشوار ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں۔ یہ بات فخر کے لیے بہت کافی ہے، بشرطے کہ اس فخر میں کبر شامل نہ ہو۔ اس احساس کمتری اس کو ختم کرنا، اور دوسری طرف نفرت اور غصہ، ان دو چیزوں کو قابو میں لانا، یہ اللہ کے دین کی راہ دکھاتا ہے، اور اس سے حقیقی دینداری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ تحریر فرمایا کہ وہ اوراق جن پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، قرآنی آیات یا اس قسم کی پاک چیزیں لکھی ہوتی ہیں، انہیں تلف کرنا ہو تو کیسے کریں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انہیں تلف کرنا ہو تو پانی میں بہا دیں۔ تلف کرنے کی دوسری صورت وہ بھی ٹھیک ہے، جو مشین آئی ہوئی ہے اس میں ڈال دیں تو پرزہ پرزہ ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں، بھی درست ہے۔ اور بعض فقہا نے تو اس کی اجازت یہاں تک بھی دی ہے کہ انہیں جلا دیا جائے، لیکن ہمارے دور میں اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ علم ان میں ہے نہیں، خام خواہ ایک فتنہ بنے گا۔ جس یہ پانی میں بہا دیں بہت اچھا ہے۔ اس ملک میں بعض تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو ایسے پاک اور مقدس اوراق کو جمع کرتی رہتی ہیں، ان کا فون نمبر لے لیجئے اور ان کے آفس کا پتہ کر لیجئے، وہاں پہنچا دیں کسی کے ہاتھ، یا انہیں کہیں خود آ کے لے جائیں۔ یہ سب سے اچھی صورت۔ اگر کوئی عیسائی کھانے کی کوئی چیز بھیجے یا تحفہ بھیجے تو اس کے استعمال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھی اسے لے لینا چاہیے، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر وہ عیسائی ہے حقیقت میں اور دہریہ نہیں ہے تو اس کے ذبیحے کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہودی کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دعوتوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بخاری کی شرح میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس لیے عیسائیوں کے تحفے تحائف کو لے لینا یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیے، اس زمانے میں غیر مسلموں کے دل میں اسلام کی اور مسلمانوں کی محبت کو پیدا کرنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک بات البتہ دیکھ لیجئے کہ ان میں کوئی مذہبی رہنما
جو نظر چڑھاتے ہیں بتوں کی، حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کو نہیں کھانا چاہیے، اس چیز کو نہیں لینا چاہیے۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ یہ نظر کی چیز ہے یا نہیں ہے عام طور پہ نہیں ہوا کرتی۔ عام طور پہ عیسائی بھی اتنے مذہبی نہیں ہوتے، لیکن فرض کیجئے کبھی اگر پتہ چل جائے تو اس چیز کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، کسی اور کو دے دینا چاہیے۔ جب کوئی انسان مرتا ہے تو مرنے کے ٹائم پر اس کو پہلے سے جو فوت ہوئے رشتہ دار ہیں کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایسی چیز ہے جو ہر محلے گلی میں 2-4 آدمی آپ کو مل جائیں گے جو اس کیفیت سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ مثلا ابا کا انتقال ہو رہا تھا تو انہیں دادا نظر آئے، انہیں کوئی اور نظر آیا۔ تو یہ عالم ارواح میں جب اعلان ہوتا ہے نا کہ فلاں آدمی یا عورت کو موت دی جا رہی ہے، یا اللہ کے فرشتے جب اس چیز کو تحریر کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے، تو عالم ارواح میں جو نیک روحیں ہوتی ہیں نا، یا جنہوں نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اسلام کا پیغام چاہے ان تک نہ بھی پہنچا ہو تو وہ اس کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں اس کو بشارت دینے کے لیے کہ تم بھی اب ہمارے پاس آ رہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہ والد نہ والدہ نہ کوئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، عالم ارواح میں بھی ایسی خبر نہیں ہوتی، اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں رحمت کی صورت بن کے۔ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جنہوں نے وفات سے پہلے دیکھا بہت خوبصورت لڑکے ان کے پاس آئے۔ یہ بالکل ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دینے کے لیے، اس بستی سے نکالنے کے لیے اللہ کے فرشتے بہت خوبصورت لڑکوں کی صورت میں ان کے گھر گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں پوچھا ان سے کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو یہ سب اللہ کی رحمت کی مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو مشائخ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس شیخ سے بیعت کی تھی یا زندگی میں جس کا واعظ نصیحت مولوی صاحب کی کوئی بات سنی تھی اور ان کی باتیں اچھی لگی تھیں، تو کبھی وفات سے پہلے خواب میں آ جاتے ہیں کہ آج میں نے دیکھا مولوی صاحب آئے تھے۔ کبھی کبھی مریض کو نظر آتا ہے کہ آج میں نے دیکھا میرے شیخ آئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے وہ شکل اختیار کر لی جس شکل سے آپ مانوس ہیں۔ باپ سے زیادہ محبت تھی، اللہ کے فرشتے اس شکل میں آ گئے، کیونکہ فرشتوں کو اصل شکل میں دیکھ لینا کوئی آسان چیز نہیں۔ یہ جبریل امین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں انہیں 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے، ورنہ وہ انسانی شکلوں میں ہی آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت داحیہ رضی اللہ عنہ سب سے خوبصورت تھے، اور جبریل امین ہمیشہ انہی کی شکل میں آتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں غالباً ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ میں بیٹھا باتیں جو کر رہا تھا یہ کون تھا؟ تو ان کا داحیہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو جبریل تھے۔ تو ایسے ہوتا رہتا ہے۔ مریم کو نہیں نظر آئے؟ اللہ نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور ہم نے حضرت جبریل امین کو بھیجا فَتَمَثَّلَ لَهَا، اور اس بچی کے لیے، خاتون کے لیے بہت اچھی شکل و صورت میں ظاہر ہوئی۔ یہ ہے، اس لیے نظر آ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے اچھے بندے ایسی صورت میں نظر آتے ہیں تو یہ ایک طرح سے بشارت بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے معاف کیا، اللہ نے درگزر فرمایا۔ جس طرح انہیں اللہ نے آخرت میں جنت میں رکھا ہے، تم بھی اب انہی کے پاس چلی جاؤ گی۔ اپنے اپنے وقت پہ بھی آپ کو، ہمیں سب کو ہی اللہ اس سعادت سے بہرہ مند فرمائے اور خاتمہ بالخیر۔ سود کی کمائی، بینک کی کمائی
اس کے استعمال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے خاندان میں کسی غریب کو دیکھنا چاہیے، بس بغیر صدقے اور ثواب کی نیت کے اس سے جان چھڑانی چاہیے، اپنے خاندان میں جو لوگ بھی غریب ہیں انہیں دے دینا چاہیے۔ موبائل پہ جو میسج قرآن پاک اور مقدس آیات اور درود شریف وغیرہ کے انہیں بالکل ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن پاک پہ قرآن پاک جو اس میں موبائل فون میں ہوتا ہے اور ان چیزوں میں انہیں بغیر وضو کے چھوا بھی تو جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان پر قرآن کریم کے وہ احکامات وارد نہیں ہوتے جو پیپر کی صورت میں قرآن پاک کے احکامات، کوئی حرج نہیں۔